بڑی مہم آیت ہے یہ آیت نمبر 228۔ دینی بیانیے کے لیے اور دین کے تصور حیات کے لیے اور دین کے تصور معاشرت کے لیے اور حقوق زن اور حقوق مرد کے حوالے سے، مردوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے یہ آیت بڑی کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن یہ مسلمانوں کی ایک قسمت، وعلیکم السلام، یا قسمت کا تو ایک یہ معروف ایسے جملہ ہے بے معنی سا جملہ۔ اللہ نے جو طریقہ کار قسمت بنانے کے متعین کیے ہیں، قسمتیں اس طرح ہی متعین ہوتی ہیں۔ کچھ حصہ اس کا خدا کریم متعین کر دیتا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس اس چیز کو استعمال کر کے اپنی قسمت کے کچھ حصے ضرورت کے مطابق چینج کرنے کی صورتحال ہوتی ہے۔ بہرحال جو واقعیت ہے وہ یوں ہوئی کہ قرآن کے جو مہم پہلو تھے، جن میں یہ کہا گیا تھا کہ اے مسلمانوں، آپ نے قرآن پر تفکر کرنا ہے، قرآن پر تدبر کرنا ہے، اس کی ایک ایک بات کو بڑے دھیان سے اور پیڑے انداز میں لے کر آگے چلنا ہے، زندگی کو اس کے مطابق بنانا ہے۔ لیکن وہ کام نہ ہو، یعنی تدبر اور تفکر کا، اور خصوصاً اجتماعی تدبر اور تفکر بالکل بھی نہیں ہوا۔ مسلمانوں نے ہر ایک نے ایک ایک اپنی رائے قائم کی، مثلا مجھے یہ سمجھ آیا تو میں نے یہ معنی کیا، دوسرے کو وہ معنی سمجھ آیا اس نے وہ معنی کیا، ایسے کہ کوئی ابتدا سے ہی ایک ایسا گروپ ہوتا عقل مندوں کا، پڑھے لکھے انسانوں کا، سمجھداروں کا، کہ جو بیٹھ کر قرآن کے مطابق، جیسے قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمان اور مومنوں کے کام، جو بھی کام ہوں گے، جو بھی امر ہوگا، جو بھی مہم چیز ہوگی، اس کو یہ مشاورت سے کریں گے۔ اور پھر فارمولے خدا کریم نے خود بتا دیے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کیا راستے ہیں، کس راستے سے جانا ہے، اور آپ کے پاس سورسز کیا ہیں، کن سے آپ نے استفادہ کرنا ہے۔ قرآن بھی ہے اور معروف بھی ہے، جیسے کہ ابھی دوبارہ ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مسلمان جو وہی جتنی محدود یا جو بھی سوچ جو رکھتا تھا، یا جیسے بھی اس کے ذہن میں جو بھی سلسلے تھے، اس نے ایک ترجمہ کیا، ایک سمجھ پیش کی کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد والے لوگوں نے اس پچھلے کے تقدس کی وجہ سے کہ بھئی وہ بہت محترم تھا، محترم تھے، لیکن سمجھ تو اللہ نے سب کو ایک جیسی دی ہوئی ہے، اور یہ بھی یقینی صورتحال ہے، اس چیز کو یعنی مد نظر نہیں رکھا لوگوں نے کہ بھئی ہمیشہ جو بعد والی جیل ہوتی ہے، بعد والی نسل ہوتی ہے، وہ معلومات کے حوالے سے اور سمجھ کے حوالے سے پچھلی نسل، پچھلے لوگوں سے برتر ہوتی ہے۔ اور یہ خدا کریم کا جو طریقہ کار ہے، اس کے مطابق بھی یہی ہے۔ یقیناً اس نے موسیٰ کے زمانے کے لوگوں کو سارے احکام نہیں دیے، جناب نوح کے زمانے کے لوگوں کو بہت مختصر سی دین کے باتیں کہی تھیں، جناب موسیٰ کو زیادہ دیں، جناب عیسیٰ کو اس سے زیادہ دیں، اور دین محمدی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
اس پورے پیکج کو مکمل کر دیا گیا، اور آگے کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہی ہے، راستہ بتا دیا کہ اگر آنے والے اور مسئلے ہوں گے تو ان میں آپ نے کیسے کرنا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ اسی بات کی ہے کہ ہر وقت تو آپ کو بتانے کے لیے خدا یا خدا کا رسول موجود نہیں ہے، پھر کیا کریں گے آپ؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جو بھی مسئلے پیش آئیں گے تو یہ آپس میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ سیٹ کریں گے مسائل کو۔ بس یہ خود قرآن اس بات کی دلیل ہے کہ مکمل پیچھے سے جو ہے نا، آپ پچھلوں کی بات یا پچھلوں کی جو لیول ہے وہ نہیں ہے جو اگلوں کی ہے، جو بعد والوں کی ہے۔ بعد والے معلومات کے لحاظ سے بہتر ہو سکتے ہیں، اور ہو بھی رہے ہیں، سمجھ کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، پڑھائی کے وسائل کے لحاظ سے، سمجھ کے وسائل کے لحاظ سے۔ جیسے ابھی آپ کے پاس وسائل ہیں، مسلم ہے کہ آج سے 4 صدیاں 5 صدیاں 10 صدیاں پہلے والے بندوں کے ساتھ نہیں، وہ وسائل نہیں تھے۔ ابھی مثلا آپ کے پاس 100 بندے کی کتاب ہو سکتی ہے، 1000 بندے کی، ابھی نیٹ کے زمانے میں تو آپ کے پاس ہزاروں انسانوں کی کتابیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے پاس کتنے وسائل تھے، کتنی کتابیں موجود تھیں، جبکہ پرنٹ کا زمانہ بھی نہیں تھا۔ ہاتھوں سے لکھی ہوئی 1 کتاب 2 کتاب 4 کتابیں، یہی کچھ بس، ہاتھوں سے خود جو نسخہ برداری کر کے، تو ان کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکمل جو ہے دسترس رکھتے تھے۔ اور نبی سے وضاحت اس طرح، زمانہ ہی کم تھا، ٹائم ہی کم تھا، اس میں سے اکثر زمانہ تو سفر میں اور آنے جانے میں گزر گیا، نبی کا جو سلسلہ جتنا ہوا 13 سال تو ویسے یعنی کام کرنے کی اور بتانے کی ساری وہ صورتحال ہی نہیں تھی، کہیں 4 بندوں کو اکٹھا بٹھا کر بات کرنے کی کوئی اتنی گنجائش بھی نہیں ہوتی تھی، سختیاں بہت تھیں۔ جب مدینہ میں آئے تو پہلے سال سے اگلے ہی سال بدر آ گیا، اور اس کے بعد اگلے 1 سال میں یا اس سے بھی کم میں یا سال 1.5 کے بعد احد آ گیا، پھر عذاب، یعنی آنا جانا اور سلسلہ۔ نبی نے کوئی اس طرح کے بیٹھ کر کوئی اس طرح کیا ہو اس کی وضاحت کے لیے کچھ کیا نہیں، اس لیے ہے بھی نہیں۔ مسلمان سارے نبی سے بتائی ہوئی باتیں قرآن کے بارے میں، قرآن کی وضاحت کے بارے میں بالکل بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ وجہ یہ تھی، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسلمانوں کو خود یہ کام کرنا چاہیے تھا، چونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اے مسلمانوں، آپ نے کرنا ہے، آپ نے سمجھ بنانی ہے، آپ نے قرآن کی طرف آ کر قرآن کو سمجھنا ہے، اسی سے سب چیزیں لینا ہے۔ ہم نے ہر چیز بتا دی ہے، اللہ نے بار بار کہا ہے کہ قرآن میں تفصیل کل شیء، ہر چیز ہم نے بتا دی ہے۔ یعنی کوئی بندہ صرف یہ قرآن لے کر اپنے پاس رکھے اور سمجھ سے کام لے تو اس کو زندگی کے سارے مسائل حل کرنے میں مدد مل سکتی۔ یہ اللہ کا کہنا ہے۔ اب اللہ کے کہنے کے بعد بھی کی گنجائش ہے اس بات کی سوچنے کی آیا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، پھر ہے، ایسے ہی ہے۔ اور اگر اس بات میں آپ کو شک ہے تو پچھلے سٹیپ پہ جا کے آپ پھر اللہ کے بارے میں اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں کہ آیا آپ خدا کو اور اللہ کو اس طرح قادر اور عالم میں مطلق مانتے بھی ہیں یا نہیں۔ اگر مانتے ہیں تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے، پھر اگلے مرحلے میں یہ گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اللہ اگر کہہ رہا ہے کہ اس میں تفصیل کل شیء ہے تو پھر اس میں تفصیل کل شیء ہے۔